میں ہوں حیدر وحید اور میں ہوں معز جعفری اور آپ دیکھ رہے ہیں ایجنڈا 360۔ آج کے ایجنڈا پر ہے لاہور میں دہشت گردی کی ایک نئی لہر اور NA 123 میں ضمنی انتخابات۔ ویلکم ٹو ایجنڈا 360 ویورز۔ آج کے شو میں ہم بات کریں گے کل کے بدقسمت لاہور کے دھماکوں کے حوالے سے اور پنجاب میں خاص کر اور پورے پاکستان میں جو بائی الیکشنز ہوئے ہیں اس کے لیے ہم نے دعوت دی ہے۔ صفدر عباسی صاحب سینیٹر ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے، فوزیہ قصوری ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ پاکستان تحریک انصاف کی پریزیڈنٹ ہیں ویمنز ونگ کی، اور صدیق فاروق صاحب آف کورس از دا سپوکس پرسن آف دا پاکستان مسلم لیگ نواز۔ صدیق فاروق صاحب، اگر آپ سے میں شروع کر سکوں، یہ بائی الیکشنز جو ہیں یہ پہلے تو ہونے نہیں جا رہے تھے، آپ کی پارٹی ہونا چاہ رہی تھی کہ یہ الیکشن نہ ہوں، اب جب کہ نتائج بھی سامنے آ چکے ہیں تو سمجھ نہیں آتی کہ آپ ایسا کیوں چاہ رہے تھے۔ بہرحال آپ کو پہلے تو میں مبارکباد پیش کروں گا کیونکہ بائی اینڈ لارج یہ آپ کے لیے ایک وکٹوریس بائی الیکشن رہا ہے جس طرح کے ایکسپیکٹڈ اور پریڈکٹڈ بھی تھا۔ نواز شریف صاحب نے لیکن NA 123 سے معذرت کر لی اور یہ بھی بہت ہی جو ہے وہ بات اگین مجھے کم سے کم یہ بات نہیں سمجھ آئی اگین آپ کے بائی الیکشن میں نہ حصہ لینے کی طرح۔ تو ان دونوں ایشوز کو اگر ایٹ دی آؤٹ سیٹ آپ ایڈریس کر سکیں کہ ایک تو بائی الیکشن آپ لوگ پہلے چاہ رہے تھے کہ نہ ہوں، پھر نواز شریف صاحب حصہ نہیں لیتے ہیں، یہ آپ کی جیت کے بعد یہ دونوں باتیں ریکنسائلبل نہیں ہیں؟ بہت شکریہ حیدر وحید صاحب دعوت دینے کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک تو جیسے آپ نے خود ہی کہہ دیا کہ انتخابات میں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عوام کے تعاون سے فتح و نصرت عطا فرمائی ہے، اس نے ان تمام چیزوں کی تردید کر دی کہ جی مسلم لیگ نون کو شاید کوئی خطرہ ہے شکست کا، اس لیے وہ انتخابات کو پوسٹ پون کرتے چلے آ رہے ہیں۔ آپ نے یہ بھی دیکھ لیا اللہ نے مہربانی فرمائی کہ الیکشن کے ایک دن اگلے دن ہی دھماکے ہوئے اور اس کے بعد لیکن الیکشن کے دن محفوظ رہے۔ جانی نقصان پہ ہمیں بہت افسوس ہے، ہمیں انہی خطرات کی وجہ سے یہ الیکشن نہیں کروا رہے تھے کہ ضمنی انتخابات 1-2 کانسٹیچوئنسیز یا 2-4 کانسٹیچوئنسیز کی اگر ریپرزنٹیشن نہ بھی ہو تو پارلیمنٹ انٹیکٹ ہے، اسمبلیز جو ہیں پروونشل انٹیکٹ ہیں، گورنمنٹس فیڈرل۔ سوری آپ کو انٹرجیکٹ کروں گا، افغانستان میں بھی الیکشن ہوئے ہیں، عراق تک میں، اور یہ بات نہیں سمجھ آتی کہ نو ڈاؤٹ کل کے لاہور کے دھماکوں کے بعد یہ تو کوئی نہیں کہہ سکتا کہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن تسلی بخش ہے، لیکن الیکشنز میں ایسا کچھ اتنا نہیں ہوا۔ بہرحال یہ آپ کی ایکسپلینیشن آپ کی پارٹی کی ہے کہ جو ہے لا اینڈ آرڈر ہی واقعی ایک وجہ تھی۔ تو اگر لا اینڈ آرڈر پہ آئیں تو یہ لاہور کے جو بلاسٹ ہوئے ہیں یہ آپ کی لا اینڈ آرڈر آپ کا ہی سبجیکٹ ہے، تو ایک طرف آپ لا اینڈ آرڈر کہتے ہیں وجہ ہے الیکشن نہ کرانے کی، پھر اس کی ذمہ داری اس کو سنبھالنے کی بھی بالآخر آپ کی ہے، تو اس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ جی اس میں 2 باتیں ہیں۔ ایک تو لا اینڈ آرڈر جسے جنرلی سمجھا جاتا ہے دیٹ از سم تھنگ ڈفرینٹ ایز فار ایز دس ٹیررزم از کنسرن، اسپیشلی فارن اسپانسر، اس کے پیچھے غیر ملکی ہاتھ بھی ہے، اٹھانے کی کوشش کی جا رہی ہے انڈیا سے بھی، لیکن اس سطح پہ اتنے زور سے یہ نہیں اٹھایا جا رہا۔ اس کے لیے جو ہمیں یا ہماری مرکزی حکومت جس کی ذمہ داری ہے جو ایک ڈپلومیٹک اوفینسو لانچ کرنا چاہیے تھا وہ نہیں ہو رہا، وہ ہو جاتا۔ اور جو ہمیں میں نے عرض کیا سیٹلائٹ سرویلنس کی ضرورت ہے، ہمارے پاس وہ فیسلٹی نہیں ہے، اور جو لیٹسٹ ایکوپمنٹ چاہیے، جو فنڈز چاہیے ہمارے پاس نہیں ہیں، ہم بہت نقصان اٹھا چکے ہیں۔ اس میں ہماری فیڈرل گورنمنٹ بہت پیچھے، اور پروونشل گورنمنٹ کا لا اینڈ آرڈر کا جو ایک سبجیکٹ ہے یا ذمہ داری ہے وہ کمپیریٹیولی محدود ہے۔ اس میں رہتے ہوئے ہم نے سینکڑوں دہشت گرد پکڑے ہیں، بہت سے نیٹ ورکس جو ہیں وہ توڑے ہیں، لیکن اس کے باوجود اگر GHQ پر حملہ ہو سکتا ہے اتنی منظم فوج کے باوجود، کل جو صدیق فاروق صاحب پہلے آپ لوگ ہمیشہ الزام اور وجہ جنرل مشرف کی پالیسیوں کو ٹھہراتے تھے، اب جب کہ آپ کی صوبائی حکومت ہے اور آپ کچھ حد تک پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی چل رہے ہیں، آلبیٹ آپ نیشنل اسمبلی میں اپوزیشن میں ہیں، لیکن پنجاب میں اس وقت طالبانائزیشن جس رفتار سے بڑھ رہی ہے کہا جاتا ہے، آپ کی نگرانی میں بڑھ رہی ہے، تو پھر اب مشرف صاحب کو الزام دینے کے تھوڑا آگے نہیں بڑھ جانا چاہیے ہمیں؟ اب آپ اپنے اندر بھی دیکھیں کہ یہ کیوں ہو رہا ہے۔ جی میں آپ سے عرض کروں گا کہ ہم تو دیکھ رہے ہیں، میں نے ابھی عرض کیا کہ ہم نے پکڑے بھی ہیں۔ مشرف کو ہم تنقید کا نشانہ بناتے تھے، بناتے ہیں،
اس لیے کہ یہ پاکستان کے اندر لا کے اب اسے اپنی جنگ بنانے والا بھی تو پرویز مشرف ہے نا. لیکن آپ ختم کروا دیں, اب یہ جمہوری حکومتیں آ گئی ہیں. آپ یہ نہیں آپ عرض کروں میں آپ سے, یہ اتنی ایک مینس, ایک وبا بن چکی ہے, اتنا ایک نیٹ ورک ہے. میں نے ابھی کہا کہ غیر ملکی طاقتیں ان کو سپانسر کر رہی ہیں, آسان نہیں ہے الحمدللہ. کون سی طاقتیں جی؟ اب جب جی کون سی طاقتیں سپانسر کر رہی ہیں؟ آپ نے کہا غیر ملکی طاقتیں سپانسر کر رہی ہیں. ہمارے جوائنٹ سٹنگ آف دی پارلیمنٹ کو بتایا گیا کہ بھارت بھی سپانسر کر رہا ہے, اسرائیل بھی کر رہا ہے, انہوں نے تو روس کا نام بھی لیا اور بھی بہت سے لوگوں کا. صدیق صاحب آپ نے پہلے فرمایا تھا, ہمارے شو پہ بھی فرمایا تھا سر, کہ پنجاب کے اندر کم از کم طالبان نہیں ہے. صدن پنجاب کے اندر, پنجاب پر آتا ہوں جی, پنجاب کے اندر آپ کا کیا ابھی بھی خیال ہے کہ طالبان نہیں ہے؟ دیکھیے, ایک تو اب ایک پنجابی طالبان کی ایک اصطلاح سامنے آ گئی ہے. افغان طالبان کے بعد آ گیا پاکستانی طالبان, اور پاکستانی طالبان کے بعد اب پنجابی طالبان بھی آ گئے ہیں. میں آپ سے عرض کروں گا کہ یہ جو دین کے نام پر یہ دھماکے اور قتل و غارت گری کی جا رہی ہے, اس کی جڑیں واقعی پورے ملک میں ہیں. ہمیں لیکن ہم نے جو پالیسی. صدیق صاحب معاف کیجیے گا, میں آپ کو انٹرپٹ کروں گا سر, ہمیں بریک کی طرف جانا پڑ رہا ہے. بریک سے واپس آ کے یہی بات کنٹینیو کریں گے. ویورز کیپ واچنگ ایجنسی. تو مسز قصوری, اگر آپ سے میں پوچھ سکوں کہ پاکستان تحریک انصاف کی سیاست جو ہے وہ آپ کس طرح دیکھ رہی ہیں, خاص کر بائی الیکشنز جو ہوئے, پنڈی میں کافی بڑا سیٹ بیک تھا, پھر لاہور میں تھوڑا سا بہتر پوزیشن رہی, تو کس طرح دیکھ رہی ہیں آپ اپنی پارٹی کی پوزیشن کو؟ ہم نے پہلا الیکشن بوائیکاٹ کیا تھا, وہ تو ایک بہت پول کے اوپر تھا, جو which was totally in line with the principal politics of پاکستان تحریک انصاف. اس سسٹم کو چلانے کے لیے سر آپ کے خیال میں یہ ادلا بدلا جو ہے وہ جائز ہے کہ آپ نے جی ہم آپ کے سامنے نہیں کھڑے ہوں گے, آپ ہمارے سامنے نہیں کھڑی ہوئے گا, یہ جمہوریت تو نہیں سر؟ اس میں تو یقیناً کسی نہ کسی سٹیج پہ دونوں سیاسی جماعتوں کو یہ ڈیسائیڈ کرنا پڑے گا, کیونکہ یہ بہت لمبے عرصے تک چل نہیں سکے گا. آپ کو پتہ ہے کہ ہماری جماعت وہ جماعت ہے اور عمران خان وہ لیڈر ہیں جنہوں نے ہمیشہ انصاف کی آواز بلند کی ہے. ویلکم بیک فرام دا بریک ویورز. ہم آج بات کر رہے ہیں لاہور کے اندر NA 123 کے اندر انتخابات کی, اور اس سے پہلے ہم نے بات کری بریک سے پہلے لاہور کے اندر جو دھماکے ہوئے, بم دھماکے, 50 لوگ مر گئے, متعدد لوگ زخمی. اب ہم اگر موو کریں اس الیکشن کی طرف, تو حفظہ صاحب آپ ایک بات بتائیے, آپ لوگ نے 55 کے اندر کنٹیسٹ کرنا تھا, کنٹیسٹ نہیں کیا, آپ نے مانسیرا میں اس سے پہلے کوشش کی کنٹیسٹ کرنے کی, پھر یہاں پہ آپ کو وہ چارٹر آف ڈیموکریسی جو ہے اس کو ٹاؤٹ کر دیا. تو سر کیا مطلب جہاں ہار ہے PPP کی, جہاں جیتنا بالکل ممکن نہیں, وہاں پہ کنٹیسٹنٹ نہیں ہوگی, وہاں پہ چارٹر آف ڈیموکریسی اوپر آ جائے گا؟ دیکھیں جی, بنیادی طور پہ ایک تھوڑی سی یہ ڈائکاٹمی ڈیفینیٹلی کریٹ ہو گئی ہے. اوریجنل ڈیسیجن پاکستان پیپلز پارٹی اور PMLN کا آپس میں یہی تھا جب 18 فروری کے الیکشنز کے نتائج سامنے آئے, اور اس کے بعد جو جتنے بھی بائی الیکشنز جو جنرل الیکشن کے بعد ہوئے, اس میں یہی طے ہوا تھا کہ جی جہاں پہ پیپلز پارٹی کا کینڈیڈیٹ جیتا ہے وہاں پہ PMLN کنٹیسٹ نہیں کرے گی, اور جو سیٹ خالی PMLN کے لوگ چھوڑیں گے اس پہ جو ہے نا پیپلز پارٹی کانٹیسٹ نہیں کرے گی. تو یہ کافی پہلے 1-1.5 سال تو اس پہ عمل ہوا, لیکن پچھلے یہ یقیناً یہ جو بائی الیکشنز ہوئے ہیں, مانسیرا کا الیکشن ہوا, پھر راولپنڈی میں بائی الیکشن ہوا, پھر یہ لاہور اور بہاول نگر اور جھنگ میں الیکشنز ہوئے, اس کے اندر جو یقیناً جو ہے ایک ڈائکاٹمی کریٹ ہوئی کہ, اور اس کی وجوہات میں سمجھتا ہوں کہ ایک جو لیک آف کانفیڈنس جو پیپلز پارٹی اور PMLN کی قیادتوں کے درمیان آ گیا, باوجود کچھ ججز کی نان ریسٹریشن کے حوالے سے, کچھ جو ہے وہ آئین کی جو ڈسٹورشنس تھی اس کو کریکٹ نہ کرنے کے حوالے سے, تو اس میں یقیناً جو ہے نا ایک یہ ڈائکاٹمی پیدا ہوئی ہے. اور جہاں پہ یہ دیکھا گیا کہ جی مانسیرا میں تو پیپلز پارٹی اور PMLN ایک دوسرے کے ساتھ کنٹیسٹ کر رہے تھے, پنڈی میں جو ہے نا وہ نہیں کر رہے تھے, اور پھر کہا یہ گیا کہ جی پیپلز پارٹی نے شیخ رشید صاحب کو جو ہے زیادہ جو ہے بھرپور انداز میں سپورٹ کیا. پھر NA 123 میں PMLN کے ساتھ ایک کوپریشن کی صورت نظر آئی, لیکن دوسری دونوں جگہ الیکشنز ہوئے, بہاول نگر میں بھی اور جھنگ میں بھی. تو میں یقیناً جو ہے نا یہ بات سمجھتا ہوں کہ کیونکہ دونوں پولیٹیکل پارٹیز کی اپنی ایک کانٹرڈکشنز موجود ہیں, اور دونوں پولیٹیکل پارٹیز کے درمیان ایک لانگ سٹینڈنگ ایکرمنی بھی رہی ہے کافی عرصے سے. ساتھ بھی صرف نظریہ ضرورت کے تحت ہی ساتھ جڑے مشرف کے خلاف. دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ ایک یقیناً دیکھیں نا اس میں نظریہ ضرورت اس حد تک ضرور کار فرما ہے
کہ اب جو ہے نا کم سے کم پولیٹیکل جماعتوں کے اندر, سیاسی جماعتوں کے اندر جو ہے نا یہ ایک سوچ ابھر رہی ہے کہ جی کم از کم ہم نے سسٹم کو جو ہے نا وہ چلائے رکھنا ہے, انڈیویجولس میٹر نہیں کرتے, سسٹمز کو جو ہے نا ہمیں چلا کے رکھنا ہے. اور اس میں میں سمجھتا ہوں اگر پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے اگر اس میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو یہ یقیناً جمہوریت کی فتح ہوگی. اس سسٹم کو چلانے کے لیے سر آپ کے خیال میں یہ ادلا بدلہ جو ہے وہ جائز ہے کہ آپ نے جی ہم آپ کے سامنے نہیں کھڑے ہوں گے, آپ ہمارے سامنے نہیں کھڑی ہوئے گا, یہ جمہوریت تو نہیں سر؟ اس میں تو یقیناً کسی نہ کسی سٹیج پہ دونوں سیاسی جماعتوں کو یہ ڈیسائیڈ کرنا پڑے گا, کیونکہ